پہلی منزل کوفہ تھی۔ یہ ملعون سواریوں کو لے کے کوفہ کی جانب دوڑے۔ ریگستان اور صحرا میں تیز سفر کروانے کے لیے سواری اونٹ ہوتی ہے، اور صحرا کا رستہ ہمیشہ ناہموار ہوتا ہے۔ صحرا کا رستہ زمینی رستوں کی طرح نہیں ہوتا، صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں، ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، ناہموار ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، اس اونٹ پہ وہ بیویاں بیٹھی ہوں جو کبھی کسی سواری پہ نہ بیٹھی ہوں۔ بس تو ہائے کہتے جانا، میں جملے پڑھتا جاؤں گا۔ اور پھر اونٹ کا اس حالت میں دوڑنا کہ ان بیویوں کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہوں۔ اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، چہ جائے کہ وہ بیویاں بیٹھے جن کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے ہوں۔ پھر اکیلی مائیں تو نہیں آئی تھی، مائیں تو بچے بھی لے کے آئی تھی۔ تو کون سا بچہ ہے جو ماں کے بغیر سفر کرتا ہو؟ اب میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب ماں کے ہاتھ بدے تھے تو پالان تو اونٹوں پہ تھے نہیں، تو پھر بچے کہاں تھے؟ مقتل کہتی ہے بچے ماؤں کے گلے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ماؤں کی گردنوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا ہوا تھا۔ یہ ملعون اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانہ مارتے تھے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا، آدھا بچے کی پشت میں لگتا تھا۔ بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے، بچے کی آواز آتی ہے اماں میں گر رہا ہوں، ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ۔ بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا۔ بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی، بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی، رو رو کے سارے حسین کو کہتی گئی حسین میرا یہ نقصان بھی ہو گیا، حسین فلاں کا بیٹا بھی مر گیا۔